یہ سوال بوسنیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہے کہ وہاں پر سربوں کے خلاف دنیا کی بڑی طاقتوں نے اب یکدم جو کارروائی کی ہے، فوجی کارروائی، اس کی اچانک تبدیلی کی کیا وجہ نظر؟ اچانک تبدیلی کی ایک وجہ تو وہ ہے جو عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے بڑا صبر کیا، بڑا ہی صبر کیا، یہاں تک کہ وہ صبر ٹوٹ گیا۔ یہ نہایت ہی بچگانہ خیال ہے۔ کوئی صبر کے مظاہرے کا سوال نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اور دوسری طاقتیں مسلسل سربوں کے حق میں اور باسنین کے خلاف ظالمانہ رویہ اختیار کیے رہے ہیں۔ بار بار بوسنین مسلمانوں کو اول تو مسلمان کہہ کے ان کی قومیت کی رنگ بدل دیا اور سارے مغرب کی سوچ سے ان کو کاٹ کر الگ پھینک دیا کہ تمہارا حصہ نہیں ہے، اس لیے جو مظالم ہو ان پر ہونے دو۔ مسلمان ہیں، اور مسلمان تم جانتے ہو کس قسم کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا۔ تو شروع ہی میں بعض انگریزوں نے بھی بعض ٹیلی ویژن کے سوال جواب میں سوال اٹھایا تھا کہ تم نے کیا لغو بات شروع کی ہوئی ہے، وائی ڈو یو کال them Muslims؟ Are they not Bosnians? And if they are Bosnians, if they are Muslims, what are Serbs? یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ کرسچنز ہیں، رومن کیتھولکس لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے؟ تو اس کا جواب آئی مائی شائع کر گئے تھے، لیکن سارے میڈیا نے یہ طرز اختیار کی ہے جس کا مطلب ہے کہ قطعی ایک مغربی پالیسی تھی کہ سربوں کو، بوسنین مسلمانوں کو بوسنینز کے طور پر پیش نہ کرو بلکہ مسلمانوں کے طور پر پیش کرو، اور سربوں کو ایک عام انسان جو یورپ کا باشندہ ہے اس کے طور پر پیش کرو۔ تب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں ان کو بچانے کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہیں۔ یہی ہوا ایگزیکٹلی۔ سوال اٹھتے رہے مگر بڑے کچے اور کمزور، اور اس کے کچے جواب کو تسلیم بھی کر لیتے تھے سارے۔ غصہ آتا تھا کہ اگر یہ اب خود ہوتے تو کبھی ایسے لغو جوابات کو تسلیم نہ کرتے جو ٹیلی ویژن پر ان کے مفکرین دیتے رہے یا ان کے سیاستدان دیتے رہے، اور انہیں سوال کرنے والا چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ بیچ میں سے سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی مجبوری ہے، وہ مسلمانوں کے اڈے کو یہاں یورپ میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال تھی جو چلتی رہی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پوچھا پاچی، وہی ہوتی رہی ہے۔ آنسو پوچھ دیے اور کہا کہ اب کی دیکھو ذرا، خبردار جو اب تم نے کچھ کیا۔ پھر اپنے جو پیس کیپرز تھے ان کو غیر غمال بننے دیا ہے، اور اجازت نہیں تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، اور کئی یرغمال، خاص طور پر وہ فوجی جو مشرقی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، مثلا بنگلہ دیش وغیرہ سے، ان کے حال کا کچھ نہیں اب بتاتے کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے ہوں، لیکن ایک آدھ جو دوسرا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو بڑا ظلم کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے۔ یونائٹڈ نیشن کے نام پر سپاہی مانگے، انگریز، فرانسیسی، دوسرے فرانسیسی مگ طیارے بھی گرائے گئے، فرانسیسی آدمی بھی بیچ میں زخمی ہوئے اور قتل ہوئے، اور فرانس کو تبھی غصہ زیادہ تھا۔ تو اس کے باوجود ایکشن نہیں لے رہے تھے، کوئی جانتے تھے کہ انایڈیکویٹ ہے، ناممکن ہے اس طرح یہ لوگ مان جائیں۔ یہ ہے پس منظر، صبر کا اس میں کوئی سوال نہیں۔ اب اچانک جو یہ پلٹا کھایا ہے اس بات نے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر حسن ظن کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ میں سے فرانس نے پریشر بڑھایا ہے اپنا، اور جرمنی نے بھی بڑھایا ہے۔ جرمنی کا پریشر بالواسطہ بڑھا ہے۔ جرمنی کرویٹس کے ساتھ پرانے تعلقات رکھتا ہے، اور جرمنی نے یورپ کی کوئی پرواہ نہیں کی، کرویٹس کو مسلسل آرم کرتا رہا، یہاں تک کہ جب ان کو بالادستی ہو گئی تو کہا گو ہیڈ، مارو ان کو، نکالو اپنی سرزمین سے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ تو جب کرویشیا کا واقعہ ہوا ہے، تب کلنٹن نے پہلی دفعہ کہا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ وقت بدلا ہے اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک یورپین طاقت نے بغیر کسی سے پوچھے
مسلسل کروشیا کو عام کیا اور وہ سربوں کے حق میں جرمنی کبھی بھی نہیں رہا، انگریز رہے ہیں زیادہ تر اور ان کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس عرصے میں فرانسیسی 2 MiG بھی گرائے گئے اور بھی ان کو نقصان پہنچا، ان کے سولجرز بھی پکڑے گئے اور فرانس نے کھلم کھلا کہا کہ ہم یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے، ہم سٹرائک کریں گے۔ تب وہ کانفرنس ہوئی ہے جو انگلینڈ لنڈن کانفرنس کہلاتی ہے۔ ایک یہ خیال ہے کہ ان تبدیل شدہ حالات، ان بگڑے ہوئے مزاجوں کی وجہ سے اور کلنٹن پر مسلمان ممالک کے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ در حقیقت کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کو انہوں نے اعلی کار بنانا ہے جب بھی بنانا ہے۔ ایک اور بات ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی، جس کا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور وہ ہے عراق کا پس منظر۔ عراق میں پچھلے کچھ دنوں سے ان کی انٹیلیجنس کو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ خود صدر صدام کی بیٹی اور اس کے دامادوں کو اس سے توڑ کر جارڈن میں ان کا اڈا بنا دیا گیا ہے، اور یہ بات اس بات کی مظہر ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے نام پر عراق پر پھر بڑا سخت ظلم کرنا ہے اور اس کی حکومت کو الٹانا ہے، صدام کی حکومت بڑے زور کے ساتھ۔ اس میں یونائٹڈ نیشنز کی طاقت شامل رہے گی ان باغیوں کی تائید میں۔ اب یہ اگر ہو، اس کے پس منظر میں بوسنیا دکھائی دے رہا ہو کہ یونائٹڈ نیشن نہایت بیکار ہے، کمزور ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے آدمی یرغمال بنا لیے، اگر ہم لڑیں گے تو پھر بڑا کہاں تک لڑیں گے، کس کے لیے لڑیں گے، یہ ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سارا پوسٹر ان کا جو تھا نا یونائٹڈ نیشنز کا بوسنیا کا متعلق، وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریسیڈنٹ بنایا ہے اب انہوں نے، نہ بوسنیا کے مسلمانوں سے ہمدردی، نہ سرب سے دشمنی، یہ کوئی اور نیت لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی بہت بڑا انہوں نے کام کر کے دکھانا ہے جو مسلمان ممالک کے خلاف ہوگا، اس میں مجھے قطعی شک نہیں۔ اگر یہ استنباط غلط ہے تو عراق میں نہیں کہیں اور ہوگی کوئی گڑبڑ، لیکن وقت بتائے گا کہ میرا یہ نتیجہ درست ہے کہ نہیں۔ میں نے دونوں صورتیں رکھ دی ہیں آپ کے سامنے، بلکہ 3۔ پہلا خیال بچگانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا کہ واقعتاً یہ سنجیدگی سے تبدیل ہو گئے ہوں۔ جو واقعات ہوئے ہیں اگر محض سیاسی سطح پر دیکھیں تو یورپ میں کروشیا کا حملہ سب سے اہم واقعہ ہے جس نے صورتحال کو تبدیل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرانس کا دن بدن سیخ پا ہونا کہ ہمیں خامخواہ باندھ کے بیٹھا ہوا، ہمارے آدمی مروائے، ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا، ہمارے جیٹس ان کے اس سے جو راکٹ سے گرائے جاتے ہیں اور ہم کو چپ کر کے بیٹھے۔ یونائٹڈ نیشن کو عزت کا خیال نہیں، ہمیں تو ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ تھا فرانس کا۔ ان دونوں باتوں نے سیاسی لحاظ سے وہ صورتحال پیدا کر دی جس کو آپ اچانک یونائٹڈ نیشنز کی تبدیلی سمجھ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مزاج کی وہ نہیں ہے۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشنز آئندہ حملوں کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر یہ دوسری بات درست ہے تو پھر وہ کسی مسلمان ملک کو ضرور نشانہ بنائیں گے۔ آئندہ وقت بتائے گا کہ کیا صورت ہے، دونوں میں سے ایک تو باہر آ رہا ہے۔ کھل گئی بات؟ اچھا۔ ظہور مہدی آخر زمان